گناہوں سے بچاؤ جو ہے اسی وقت مفید ہو سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہو۔ ہم کئی گناہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں پولیس نہ پکڑ لے، یا حکومت کا خوف ہوتا ہے، یا اپنے باپ دادا کا خوف ہوتا ہے، یا لوگ دیکھ نہ لیں، اس تصور سے گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس تصور کے تحت گناہوں کو چھوڑنا قطعاً مفید نہیں ہے۔ فائدہ صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ کو چھوڑنے میں ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ۔ جس شخص کو کوئی عورت دعوت گناہ دے اور وہ اس دعوت کو ٹھکرا دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے خوف کی بنا پر، جیسے یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی گئی عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے، تو یہ نہیں فرمایا کہ میں پکڑا جاؤں گا یا عزیز مصر مجھے سزا دے گا، بلکہ معاذ اللہ کہا، اللہ کی پناہ، کہ اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کا ڈر اور اس کی نگرانی کا تصور یہ انسان کے دل میں پیدا ہو جائے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کی نگرانی سے ڈر جائے، اور یہ تصور ہمیشہ اس کے دل میں قائم اور موجود رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں دیکھ رہا ہے، چاہے وہ رات کی تاریکی ہو یا دن کا اجالا ہو، اور ہر بات کو سن رہا ہے، چاہے وہ بلند آواز سے کہوں یا آہستگی سے کہوں، اللہ تعالیٰ سے کوئی شے اوجھل نہیں، کوئی شے مخفی نہیں ہے۔ بس یہ سوچ اس کے اندر برقرار ہو جائے، اور اسی سوچ کے تحت وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے۔